بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين یا رب العالمین. اچھا جی، تیسرے پہ آ گئے. سرمایہ دارانہ ریاستی انحطاط کا تیسرا مظہر. سرمایہ دارانہ ریاستی انحطاط کا تیسرا اہم مظہر جمہوری نظام کی شکست و ریختہ ہے. ریاستی یا نظام؟ سرمایہ دارانہ نظام کے انحطاط کا تیسرا اہم مظہر جمہوری نظام کی شکست و ریختہ ہے، اور ریاستی سرمایہ دارانہ ریاست کی شکست و ریخت جو ہے اس کا حصہ ہے. میڈیا پر سرمایہ دارانہ غلبے کے نتیجے میں آراء کی تشکیل کا عمل عوامی نہیں رہا، پبلک نہیں رہا. آراء کی تشکیل کا عمل عوامی نہیں رہا. میڈیا پر سرمایہ دارانہ غلبے، یعنی اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سرمایہ داری کے دو پہلو ہیں، دو سے زیادہ بھی ہیں لیکن مطلب دو اہم پہلو ہیں. پرٹیکولر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سرمایہ داری کے مفادات جو ہیں، ایک تو سرمایہ دار کا مفاد، وہ بھی سرمایہ داری کا مفاد ہے، یعنی کمپنی کا مفاد کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائے. پھر ملک میں سرمایہ داری کا مفاد، یعنی ملک کی سطح پہ جو ہے سرمایہ زیادہ زیادہ بڑھے. تو سرمایہ کے مفادات جو ہوتے ہیں کمپنی کی سطح پہ اور ملک کی سطح پہ، ان میں تضاد ہو سکتا ہے، لیکن سرمایہ کا اصل مفاد یہ ہے کہ ملک کی سطح پہ جو ہے سرمایہ بڑھے. اگر اس کے لیے منافع جو ہے کمپنی کے ایک مخصوص کمپنی کے مفادات کو زد پہنچے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے سرمایہ داری کی. لیکن اگر ایک کمپنی جو ہے میڈیا پر قابض ہو جائے، حکومت پر قابض ہو جائے، یا بہت سی کمپنیاں حکومت پر قابض ہو جائیں، تو ان کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ ملک کے مفادات پر غالب آ جائیں گے. تو سرمایہ داری کمپنی کی سطح پہ تو سرمایہ داری کو فائدہ ہوگا، لیکن ملک کی سطح پہ سرمایہ داری کو نقصان ہوگا. اسی طرح سرمایہ داری کے عالمی مفاد یہ سب سے اہم ہے. اس کے لیے ملکوں کے مفاد کو بھی سیکریفائز کیا جا سکتا ہے، قربان کیا جا سکتا ہے، اور کمپنی کی. تو سرمایہ داری کا جو اس وقت بحران ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ غالب آ گئی ہیں ملکی پالیسی پہ. تو اس کے نتیجے میں سرمایہ داری کے مفادات ملکی سطح پہ بھی
ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور عالمی سطح پہ بھی اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس کا ایسا ہی ہے مطلب جیسے کہ 90 میں روس میں جو ہے یہ یلسن کے زمانے میں روسی جو ہے اولیگارک تھے، بڑے بڑے جو سرمایہ دار تھے، وہ ریاست پر قابض ہو گئے. یعنی یلسن کو انہوں نے منتخب کروایا دوسری بار کم از کم، اور اس کے نتیجے میں یلسن جو ہے ان کے مفادات کا اعلی کار بن گیا. تو اس کے نتیجے میں جو ہے ان کمپنیوں کو تو بہت فائدہ ہوا اور ان کے جو سربراہان تھے ان کو بھی ذاتی فائدہ ہوا، لیکن یہ کہ سرمایہ داری کو روس کی سطح پہ، ملکی سطح پہ ملک روس کو بڑا نقصان ہوا، سمجھے نا. تو اسی طرح تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جب یہ بات کر رہے ہیں میڈیا پر سرمایہ دارانہ غلبے کا، تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ مخصوص سرمایہ دار کمپنیوں کا غلبہ ہو گیا، کمپنیوں کا غلبہ ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں جو ہے عوامی آرا جو ہے کی تشکیل کا عمل جو ہے وہ آرا کی تشکیل کا عمل جو ہے عوامی نہیں رہا. تو اس سے جو ہے سرمایہ داری کو نقصان ہو رہا ہے ملکی سطح پہ. کیوں؟ اور یہ سب سے اہم چیز ہے. جمہوریت کے بارے میں جو ہمارا کام ہے وہ اس کی فہم سب سے زیادہ کم ہے لوگوں میں، جو اصل جو ہماری جمہوریت پہ تنقید ہے. اس لیے کیونکہ جمہوریت کی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوشلائزیشن کا عمل ہے، یعنی معاشرتیانے کا عمل ہے. جمہوریت میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ جمہوری عمل ہے، ڈیموکریٹک پروسیس. ڈیموکریٹک پروسیس کا مطلب ہے الیکشن، کیمپین کا لفظ اردو میں میرا خیال ہے عوام، الیکشن کی مہمات کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اب لوگوں کو متحرک کرتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں. اور اس میں مسابقت ہوتی ہے مختلف پارٹیوں کے درمیان. وہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، پھر ووٹ ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس عمل میں بار بار شرکت کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ فرد کی تشکیل ہوتی ہے. کیونکہ جو موبلائزیشن ہوتی ہے اس کی بنیاد حرص و حسد یا غرض ہوتی ہے آپ کی. کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اس کو ووٹ دو اور اس کو ووٹ نہ دو، اس میں تمہاری غرض ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. تو جب آپ لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی اغراض کی بنیاد پر متحرک کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ فرض پیدا ہوتا ہے. تو اگر یہ تحرک جو ہے بے معنی ہو جائے یا نہ رہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے سرمایہ داری کمزور ہوتی ہے، کیونکہ سرمایہ دارانہ فرض پیدا ہونا ختم ہو جاتا ہے. سرمایہ داری سے جو تعقل جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے
اس کی تجسیم ہونا کم ہو جاتی ہے، اور لوگوں کا جو سرمایہ داری سے تعلق ہو جاتا ہے صرف آلیاتی ہے، انسٹرومنٹل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک میں وہ جمہوریت چاہتے ہیں، حالانکہ جمہوریت سے ان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی حکومت آ سکتی ہے جو سرمایہ داری کے خلاف ہو مثلا، لیکن جمہوری عمل کے نتیجے میں بالآخر جو ہے سرمایہ دارانہ فرد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے مصر میں، پاکستان میں ان کا مفاد ہے کہ جمہوریت باقی رہے، گو کہ جو وقتی مفادات کے لیے یا جب ان کو خطرہ ہوتا ہے تو پھر اس کو ختم بھی کرتے ہیں، سمجھے نا؟ تو ان کے اپنے ملکوں میں یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ اور اس کی تو سرمایہ دار یعنی جمہوری نظام کے خلاف ہماری سب سے بڑی ایک جو تنقید ہے وہ یہی ہے کہ جمہوری عمل کے ذریعے، اس کو پروسیس کہتے ہیں، اور اس میں کیا شامل ہوتا ہے پورا، یعنی یہ عمل جو ہے پورا سال چلتا ہے۔ اس میں یعنی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کی ممبرشپ، ان کے مجالس، پھر انتخابی مہمات بہت اہم ہیں، اخبارات میں مضامین، ٹی وی پر تبصرے وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں فرد جو ہے متحرک ہوتا ہے، افراد متحرک ہوتے ہیں، پورا معاشرہ متحرک ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو سرمایہ دارانہ فرد بنتا ہے۔ تو اگر یہ عمل رک جائے، یا صرف تماشا بن جائے، حقیقی نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ فرد کی تشکیل کا یہ اہم ذریعہ اور سرمایہ دارانہ معاشرت کی تشکیل کا ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں سرمایہ داری کمزور ہوتی ہے۔ سرمایہ داری کن معنوں میں کمزور ہوتی ہے؟ ملکی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ، انفرادی سطح پہ کمزور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپنیاں جو ہے سرمایہ داری نہیں رہیں یا معاشرہ سرمایہ دارانہ نہیں رہا، لیکن جو سرمایہ دارانہ تعقل، سرمایہ دارانہ فرد کی جو تشکیل ہے وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے، اور وہ مقبول عام اس کو بنانے کے لیے جو اچھا، اس عمل پہ کوئی آپ شرعی تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں بالکل آپ شریعت کے عین مطابق چل کر یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن جو فرد آپ بنا رہے ہیں اس کی جو زندگی ہے وہ غرض ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، لیکن جو اصل اس کا مقصد ہے، اس کا جو موٹیویٹنگ فورس ہے وہ غرض ہے۔ اور اغراض کا بندہ جو ہے وہ یعنی شرعی طور پہ مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن وہ حقیقی طور پہ مسلمان، اور اگر اس طرح کا پورا معاشرہ وجود میں آ جائے، مسلمان معاشرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ حقیقت جو ہے انکا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو اس سطح پہ جو سرمایہ جمہوری نظام کی ہماری اصل تنقید ہے وہ قوسین میں شرعی نقطہ نظر سے نہیں ہے۔ میں فقہ کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ فقہ زیادہ گہری چیز ہے۔ شرعی یہ ایک انہوں نے ایجاد کیا ہے، شرعی جس کو کہتے ہیں، وہ شرعی جو ہے فقہ کے مقابلے میں ایجاد کیا گیا آج کل کے زمانے میں، کیونکہ قرآن مجید میں شریعت کی اصطلاح ہے، اس کے بالکل الگ مطلب ہے۔ شریعت سے مراد دین ہے، ایک آدھ بار جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن آج کل جو شرعی استعمال ہوتا ہے مطلب وہ فقہ کی ایک مخصوص ذکر ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ فارملی کوئی چیز اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں، لیکن اصل جو اس پہ ہمارا اعتراض ہے وہ حقیقت کے نقطہ نظر سے ہے، طریقت کے نقطہ نظر سے، کہ جمہوریت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو فرد بنتا ہے وہ سرمایہ دارانہ فرد بنتا ہے، چاہے وہ سوری طور پہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے جو بنیادی محرک ہوتا ہے وہ غرض ہوتی ہے۔ جب آپ کا بنیادی محرک غرض ہو تو آپ کے اندر جو اسلام کی حقیقت نہیں آ سکتی، اور اگر پورا معاشرہ اس بنیاد پہ آ رہا ہے تو وہ مسلمان معاشرہ جو ہے سوری طور پہ ہو یا نہ ہو، حقیقی طور پہ کبھی نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا وہ معاشرہ، چاہے مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہری عمل جو ہے اس
ظاہری عمل جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہی کیوں نہ ہو سوری طور پہ. تو جو اسلامی معاشرے قائم کرنے کے لیے ہمیں مطلب لوگوں کو موبلائز کرنا، متحرک کرنا ہوگا، لیکن غرض کی بنیاد پہ نہیں بلکہ محبت، ایثار اور قربانی کی بنیاد پہ اور شوق شہادت کی بنیاد پہ. یہ الگ موبلائزیشن، یہ انقلابی موبلائزیشن، اس کے مطلب نتیجے میں مسلمان فرد پیدا ہوتا ہے جس کا بنیادی محرک جو ہے قربانی. اس لیے اگر مطلب یہ ہے کہ اسلامی انقلاب آ بھی جائے اور معاشرہ اس بنیاد پہ اسلامی انقلاب کو ووٹ دے یا اس کی حمایت میں نکلے کہ اس کے نتیجے میں ان کے اغراض پوری ہوں گی، تو جب مطلب یہ ہے کہ قربانیاں، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ جب انقلاب آ جاتا ہے تو اصل تو قربانیاں ہی دینی پڑتے ہیں. دیکھیں ایرانیوں کو پچھلے 50 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں. اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ قرض پورا کرنا ہوتا تو مطلب تو اگر اغراض کے بننے ہوں تو وہ انقلاب کے سب سے بڑے مخالف بن جائیں گے، اور وہ بن جاتے ہیں جو مطلب جن کا مطمع نظر بالکل الگ تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داروں نے جو جمہوری عمل کمزور ہو رہا ہے، اور اس کی ایک شکل یہ ہے کہ میڈیا پر جو ہے جس کو یہ کہتے ہیں پرٹیکولر انٹرسٹ غالب آ گئی ہیں، مخصوص کمپنیاں غالب آ گئی ہیں، اور وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے میڈیا کو انہوں نے، کیونکہ میڈیا آزاد میڈیا جس کو آزاد میڈیا کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں جمہوری تحرک، حقیقی تحرک جو ہے اس کا حصہ ہے موبلائزیشن کا، اور یہ تحرک جو ہے جمہوری عمل کا حصہ ہے. تو اگر آپ میڈیا پر حقیقی عوامی، اور عوامی سے مراد یہ ہے کہ عوامی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس پہ لمٹ نہیں ہوتی، لمٹ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ غرض کے تناظر میں وہ آزاد ہوتا ہے. تو اور اس کو اگر آپ لمٹ کر دیں گے، اس کو محدود کر دیں گے، اور کمپنیوں کے مفادات کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکی، تو اس کے نتیجے میں جمہوری عمل کمزور ہوگا، اور جمہوری عمل کے کمزور ہونے کے نتیجے میں سرمایہ داری کمزور ہوگی. تو مخصوص سرمایہ داروں کے مفادات تو پورے ہو رہے ہیں، لیکن سرمایہ داری کمزور ہے. تو سرمایہ دار نظام کے انحطاط کا تیسرا اہم مظہر جمہوری نظام کی شکست و ریاست ہے. تو یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم